علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے بزرگوں میں بیٹھا کرتا، ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا اور اکثر قبرستان بھی چلا جاتا۔ وہاں جا کے دیکھتا کہ ہم نے بھی ایک دن مر جانا ہے اور سوچتا اس چیز کے بارے میں۔ وہاں جا کر کہتا مردوں کو کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا سوال اور جواب ہو رہے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر بھی پڑھا کرتا جس کا ترجمہ یہ ہے: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ اور ایک دن وہ اپنے ہارون رشید باپ کے سامنے مجلس میں آیا۔ اس کے پاس بڑے بڑے وزیر اور امیر لوگ جمع تھے اور اس کے بیٹے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ بادشاہ کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہارون رشید کے بیٹے کو دیکھو، پاگل سا لڑکا ہے، اس کی حرکتوں نے ہارون رشید کو بھی دوسرے بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کی نگاہ میں رسوا اور ذلیل کر رکھا ہے۔ اگر ہارون رشید اس کو منع نہیں کریں گے تو شاید یہ اپنی حالت سے باز نہ آئے گا۔ بادشاہ ہارون رشید نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو مجھے لوگوں کی نگاہوں میں گراتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کہا، اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بٹھایا، جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے میرے ابو، اصل میں آپ دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں اور اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے دور ہو جاؤں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور ایک قرآن پاک اپنے ساتھ لے گیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے گا۔ وہ یہاں سے چل کر اپنے مقام سے چل کر بصرہ گیا اور مزدور بیٹھے تھے ان میں جا کر کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر مزدوری کرتا اور 1 درہم اور 1 دانق مزدوری لیتا۔ اس سے کم بھی نہ لیتا اور زیادہ بھی نہ لیتا۔ 1 دانق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں، جو کہ ایک بزرگ تھے اس دور کے، کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی گھر کی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا تو کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کام کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا اور اس کی عمر تھوڑی سی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا چھوٹے بچے، اے لڑکے، تو مزدوری کرے گا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم تو پیدا ہی مزدوری کے لیے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے کیا خدمت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لینا ہے، ایک دیوار گر گئی ہے، اس کو بنوانا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانق مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ کروں گا کیونکہ مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا، میرا اللہ مجھے اس وقت بلاتا ہے اور اس وقت میں اپنے اللہ سے ملنے جاؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ نہایت شریف اور ایماندار اور نیک لڑکا ہے، اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو کام پر لے کے جا کر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں چاہا کہ 2 درہم دے دوں
جو اس نے مانگے تھے اس سے زیادہ دے دوں، کیونکہ اس نے کام 10 آدمی کا کیا ہے۔ اس نے وہی شرط بیان کی کہ میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ 1 درہم اور 1 دینار لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا کہ جو باقی کام رہتا ہے وہ بھی میں اس سے کرواؤں گا، کیونکہ اس کی مجھے یہ ادا بہت پسند آئی تھی۔ وہ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف 1 ہی دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی، میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے 8 دن تک اپنا کام بند کروا دیا، اور ایک دن اس کی تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا جیسے پہلے قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اسی طرح ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے وہی والی جو پہلے شرطیں رکھی تھی کہ نماز کے وقت نماز پڑھوں گا، وہی بیان کی اس نے۔ میں نے دونوں شرطیں پھر سے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہوتی تھی کہ ایک دن اس کو اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس کو چھپ کر کسی طرح دیکھتا ہوں اور وہ مجھے نہ دیکھے۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے پر جڑتے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کوئی ولی ہے، اللہ کی اس کے غیب کے ساتھ مدد ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے کوئی۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو جو اس کا 1 درہم اور 1 دینار مانگا تھا اس سے 2 گنا دیا، لیکن اس سے لینے سے انکار کر دیا اور کہا جو شرط میں نے رکھی تھی میں اتنا ہی لوں گا۔ اور تیسرے ہفتے کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے فلاں جنگل جو بھی ہے اس میں لے جائے، میں تجھے اس کو اتنے پیسے دوں گا۔ اس آدمی نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر اس کو دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر اس سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تو اس نے وہی حضرت عمر کی طرح اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، کیونکہ یہ ادھر ہی رہنے والی ہیں اور زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی بھی جنازے کو دیکھے، قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تو نے بھی ایک دن مرنا ہے، تیرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا اور لوگ تیرا بھی جنازہ پڑھیں گے، جیسے اس دنیا سے بڑے بڑے بادشاہ، فرعون جیسے جس کو مٹی نے نہ قبول کیا نہ پانی نے قبول کیا، اور بڑے بڑے نبی آئے، سب کے جنازے پڑھائے گئے اور سب اس دنیا سے نکل گئے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا اے میرے بچے، اے میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے تو جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور اس نے جواب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جواب دیا۔ جب ان کی حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ اور جو میری یہ لنگی ہے اور یہ لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، کیونکہ اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، جو اس کے پاس تھا وہ اس نے وہی کہا کہ مزدور کو مزدوری دے دینا۔
اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا، ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں کورگن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔